نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، انتہائی افسوس کے ساتھ کہ طویل عرصے سے اس امت کی ایک اہم ترین جماعت کہ جن کے احسانات، جن کی بدولت، جن کی جد و جہد، جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہم تک دین اسلام پہنچا، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو طعن و تشنیع، تنقید و اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ یہ طعن و تشنیع، تنقید و اعتراض چار دیواری کے اندر ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت، ہم جیسے لوگوں کا، مسلمانوں کا ایمان، عقیدہ اتنا کمزور انہوں نے محسوس کیا، دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ نے محسوس کیا کہ وہ گلی کوچوں پہ، چوک چوراہوں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تنقید اور اعتراض کر رہے ہیں، حکومت کی سرپرستی میں کر رہے ہیں۔ آج انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے دوستو، ہم اس مسئلے کو ہم نے سیریس نہیں لیا، ہم نے سنجیدہ نہیں لیا۔ جن لوگوں نے سیریس اور سنجیدہ لیا تھا، ہم نے انہیں پس پش ڈال دیا، ہم نے انہیں جذباتی کہا، ہم نے انہیں کہا کہ صبر کرو۔ آج نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو صحابہ کا دفاع کرنے والے تھے وہ کمزور ہوئے، وہ ناتواں ہوئے، تو دشمن کو موقع ملا اور دشمن چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق اپنی غلیظ زبان استعمال کرنے لگا۔ آج اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ اس اتحاد اور اتفاق کو قائم کر کے ہم ایسے دشمن کا مقابلہ کریں، کیونکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی وہ جماعت ہے جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس دین اسلام ہے۔ در حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی گستاخی سے دشمن کا مقصد کیا ہے؟ دشمن کی چال اور سازش اور پروپوگنڈا کیا ہے؟ ان کی چال، سازشیں اور پروپوگنڈا یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو کفار جانتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر کے ہم مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے۔ ایک عرصے تک کفار نے مسلمانوں سے جنگ کی ہے اور کسی طریقے سے مسلمانوں کو اسلام سے دور نہیں کر سکتے۔ یہودی اپنی یہودیت کی آ کر یہاں پر تبلیغ نہیں کرے گا، مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنایا جاتا، مسلمانوں کو دیگر طبقات میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ اب کفار کی سازش یہ چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے دین اسلام کمزور کر دیا جائے، دین اسلام میں شک و شبہ ڈال کر مسلمانوں کو نام کا مسلمان رہنے دیا جائے اور باقی اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی ثقافت، اسلام کا کوئی بھی نمونہ مسلمانوں کے پاس نہ رہے۔ یہ سازش کفار کی چل رہی ہے اور اس کے لیے انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ اس امت کو جو لوگ اسلام پہنچانے والے ہیں، اسلام دینے والے ہیں، احکامات دینے والے ہیں، حضور اور امت کے درمیان سیڑھی اور پل کا کام کرنے والے ہیں، ان حضرات کو ہٹا دیا جائے۔ جب ان حضرات کو ہٹا دیا جائے گا تو وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا، جب وہ نہ رہے تو اسلام نہ رہا۔ وہ لوگ، وہ جماعت کے جن کی وجہ سے ہم تک عقیدہ پہنچا، جب وہ لوگ نہ رہے تو دین اسلام کا مسلمانوں والا عقیدہ نہ رہا۔ وہ جماعت کے جن کی بدولت ہم تک نماز پہنچی، جب وہ نہ رہے تو نماز نہیں، جب وہ نہ رہے تو زکوٰۃ نہیں، جب وہ نہ رہے تو حج نہیں، جب وہ نہ رہے کوئی بھی عبادت ہماری برقرار نہیں رہتی، ہمارا جہاد نہیں رہتا، ہماری تبلیغ نہیں رہتی، ہمارے احکامات نہیں رہتے، ہماری شریعت نہیں رہتی۔ کفار کی سازش یہ ہے کہ اس جماعت پر اعتراض کر کے، اس جماعت پر طعن و تشنیع کر کے، اس جماعت پر تنقید کر کے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ وہ جماعت جب ایسی ہے تو تمہارا دین اسلام بھی شک و شبہ والا ہے، تمہارا دین اسلام بھی تنقید و اعتراض والا ہے۔ اس سازش پر کفار زور و شور کے ساتھ بھرپور اس سازش پر عمل پیرا ہیں۔ آج اگر ہم اپنا دین بچانا چاہتے ہیں، اپنا اسلام بچانا چاہتے ہیں، اپنے دین اسلام کا، اپنے عقیدے کا، اپنی عبادات کا، اپنے احکامات کا، اپنے شریعت کا تحفظ چاہتے ہیں، تو ہمیں
اس جماعت کا تحفظ کرنا ہوگا، اس جماعت کا دفاع کرنا ہوگا کہ جن کی محنتوں سے، جن کی جد و جہد سے، جن کی قربانیوں سے، جن کے ہونے سے ہم تک یہ احکامات، یہ شریعت، یہ اسلام پہنچا ہے۔ تو ضرورت ہے اسی امر کی کہ ہر چوک پر، ہر گلی کوچے میں، ہر مجلس کے اندر، ہر بیٹھک کے اندر ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کا دفاع امت کے ہر مسلمان کے کانوں میں، ذہنوں میں، دماغوں میں بٹھائیں، اور ہر مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دفاع کے لیے بھرپور تیار رہیں۔ ہمیں گلی کوچوں میں جانا پڑے، ہمیں چوکوں چوراہوں پر جانا پڑے، ہمیں دھرنوں ریلیوں میں جانا پڑے، ہمیں پرچوں اور کسی بھی حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت کرنی پڑے، یا ہمیں کسی بھی قسم کے قانونی راستہ اپنانا پڑے، تو ہم اس کے لیے ہر دم، ہر وقت، ہر قسم کے راستے کے لیے ہم تیار رہیں۔ صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی تو ہم ان کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ انہوں نے قربانیاں دے کر ہم تک دین پہنچایا ہے، ہم ان کے لیے کتنی قربانیاں دے سکتے ہیں۔ آج اسی آزمائش کا اور اسی امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا دفاع اور تحفظ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔